ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج 29ویں پارے کا آغاز ہوا اور 5 صورتیں آج آپ نے 29ویں پارے میں سنی۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج اور سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سورہ۔ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں جو 2 حصوں میں 114 صورتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ آپ نے اہل علم سے سنا ہوگا۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ زمانے کے اعتبار سے ہے، یعنی جو صورت مکے میں نازل ہو وہ مکی ہے، مدینے میں نازل ہو وہ مدنی، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد متعدد مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، مکہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ تک تشریف لائے۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا کیا، پھر مکہ تشریف لائے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا ہوا، پھر مکہ تشریف لائے۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی قرآن کی آیت اترتی ہے اور اتری ہیں، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر قرآن کو کچھ حصہ اترا ہے۔ اب وہ اگرچہ مکے میں اترا ہے لیکن وہ مکی نہیں کہلائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مکی مدنی صورتوں میں جو تقسیم ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ دور ہے وحی کے نزول کا، 40 سال سے لے کر اور 63 سال تک، اس میں جو ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو حصہ ہے 13 سالہ، اس دور میں جو قرآن کا حصہ اترا ہے چاہے کہیں اترا ہو، کیونکہ بعض قرآن کا حصہ ایسا بھی ہے جو نہ مکہ میں اترا ہے نہ مدینہ میں اترا ہے بلکہ سفر میں اترا ہے۔ اب ظاہری بات اس کو آپ سفری تو نہیں کہیں گے کہ جی وہ سفری ہے، سفری نہیں ہے، وہ آپ زمانہ دیکھ لیں کون سا ہے۔ ہجرت کے بعد کا ہے تو مدنی کہلائے گا، ہجرت سے پہلے کا ہے تو وہ مکی کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حصہ ایسا ہے جو نہ مکے میں اترا، نہ مدینہ میں اترا، نہ زمین پہ اترا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ خاص تحفہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کا نزول وہاں ہوا ہے عرش معلیٰ کے قریب۔ تو یہ قرآن پاک کا خاص تحفہ ہے عرش کے تحفوں میں، اور یہ آیات بلکہ یاد ہونی چاہیے، آپ بھی یاد کیجئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، زیادہ اس میں دعائیں ہیں اور آسان طریقہ یاد کرنے کا یہی ہوتا، آپ ایک دفعہ یاد کر لیں اور اس کو نمازوں میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، جو آپ نے سنت نوافل پڑھنے ہیں اکیلے اس میں معمول بنائیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ کل پرسوں پہ کوئی صاحب یہی پوچھ رہے تھے کہ بعض اوقات یعنی اگر آپ زبانی یاد کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پڑھتے ہوئے آپ بھول جائیں گے۔ نماز میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، فرض کریں آمن الرسول آپ نے یاد کی اللہ کی توفیق سے، جیسے ابھی دن ہے یاد کر سکتے ہیں، آپ نے یاد کر دی، نماز میں نیت باندھ کے شروع کر دی، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا شروع کیا، بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، بھول جائیں گے یا تو صحیح پڑھ لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ بھول گئے تو آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور تو دیں گے، سوچیں گے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا اور آپ بالکل آغاز میں ہی بھول گئے 1-2 لفظ پڑھنے کے بعد، ممکن ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہی جو آپ صورتیں عام نماز میں پڑھتے ہیں وہاں سے پڑھ لیں۔ اس میں قطعاً کوئی سجدہ صاحب بالکل کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ جو آپ نے بڑا زور لگا کے نماز میں سوچا ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ ذرا پنکھا بند کر دیں، ایک دفعہ جب آپ نے سوچا ہے نا اس کو زور دے کے، آپ کے ذہن میں خلش ہوگی، آپ نماز پوری کر کے فوری طور پر جا کر اس کو دیکھیں گے
کہ یہ غلطی کہاں لگی ہے، کیوں لگی، تو وہ ایک ہی دفعہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ وہ جب سوچنے کے بعد جا کر 2-4 دفعہ دیکھیں گے نا اسے، اگلی نماز پہ شروع کریں گے پھر نہیں بھولیں گے، زیادہ ہوتا ہے 1 آدھ دفعہ ہوگا پھر یاد پڑ جائے گا۔ تو ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے ذہن میں آئی تھی کہ مکی مدنی صورتوں میں علماء نے نا بڑی، مفسرین نے فرق لکھا ہے۔ ایک فرق یہ لکھا ہے کہ مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں، کوانٹٹی مقدار کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں، زیادہ تر، ساری تو نہیں کہہ سکتے، زیادہ تر 90% سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکی صورتیں چھوٹی ہیں۔ اب یہ جو سورہ ملک آپ پڑھ رہے ہیں یا یہ 29 پارے میں چھوٹی چھوٹی، تو یہ تقریباً ساری صورتیں مکی، تو مکی صورتیں آج آپ نے سنی ہیں، کل بھی اسی طرح اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ میں وہی سورہ حجرات کا جو ہمارا 1-2 باتیں چل رہی تھی اس کو آج مکمل کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاشرتی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، ہمیں پہلے بھی آپ کو معلوم ہوں گے، دوبارہ آپ اس کو سن لیں، اور ظاہری بات ہے اللہ معاف فرمائے میں 100% تو صحیح نہیں شاید بتا پاؤں گا، آپ جا کر اس کو پھر پڑھیں، اپنے طور پر بھی پڑھیں آپ کو تاکہ یاد دہانی ہو۔ تو ہم نے جو معاشرتی احکامات پڑھے تھے، ایک تو یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی خبر ہو اس کی تحقیق کر لیا کرو، پھر دوسرے نمبر پہ یہ پڑھا تھا آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو اس کی کیا صورت ہے، صلح صفائی کرواؤ، اگر نہ مانے اس کا ساتھ دو، اگر وہ اب ماننے لگے تو پھر تم دوبارہ سے صلح کرو۔ تیسرا یا چوتھا حکم یہ پڑھا تھا کہ دیکھو ایک دوسرے کا تمسخر نہ کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، نہ عورتیں ایک دوسرے کا اڑائیں نہ مرد، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جائے وہ ان سے بہتر ہو۔ آگے پھر یہ حکم بھی شاید کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دیکھو برے القاب سے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے پر برے القاب نہ رکھا کرو۔ اس کے بعد 2-3 احکام اور ہیں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ رکھا کرو، آسان زبان میں بدگمانی، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ، ذرا 2 ساتھیوں کو ہم نے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کی طرف ایسے کر کے دیکھ لیا، بس اب بدگمانی، یہ میرے خلاف یہ پلان، یہ میرے بارے میں ضرور کر رہا ہوں۔ بھائی کس نے کہا آپ کے بارے میں کر؟ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی، مثال یہ دیا کرتے تھے کہ گھر میں جیسے ہو جاتا ہے کوئی چیز گم گئی، نہیں مل رہی، اب ماں بھی ڈھونڈ رہی، بچیاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اب رکھی تھی ادھر جاؤ ادھر جا، اب وہ اتفاق سے ہر گھر میں تقریباً وہ کام والی کوئی آئی بھی ہوتی ہے، خاتون یا بچی، اب وہ اسی وقت کام کر کے گئی تھی، اب سب سے پہلے شک وہاں جاتا ہے، بدگمانی۔ اب اس کو بلا کے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ بیچاری قسمیں کھا رہی ہے، خدا کی قسم۔ اور بعض اوقات عموماً ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ہو، کہ شام کو یا اگلے دن خود ہی مل جاتی ہے اور ماں کہتی ہے وہ تو میں خود رکھ کے بھول گئی تھی، میں نے خود ہی یہاں اس پاکٹ میں رکھی تھی، میں نے خود ہی وہ کپڑوں کے نیچے رکھی، اور بعد میں مل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ایک دن بدگمانی کی، وہ جو دوسرے کے اوپر آپ نے اس کو سلواتیں سنائی، اس کا ذمہ دار کون؟ تو یہی کہہ دیا گیا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان ہر معاملے میں نہ رکھا کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان بڑے ہی گناہ ہوتے ہیں، لہذا بدگمانی سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ آپ کے بہت زیادہ جھگڑے، بہت زیادہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ذرا سی بات پہ بدگمانی نہ کریں، بلکہ اگر کوئی بدگمانی خدا نخواستہ ہو، بجائے دوسروں سے شیئر کرنے کے، اس بندے سے پرسنل جا کے آپ پوچھ لیں کہ بھائی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، ایسی بات جا کے معاملہ کلیئر کر لیں، وہی بات ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جب ہم سوچ کو دل میں رکھیں گے، اب ابلیس تو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ کیوں چپ بیٹھے گا، وہ ذہن میں وسوسے ڈالے گا، وہ 1 کی 2 کرے گا، 2 کی 4 کرے گا، اور وہ پوری کہانی اور اختلاف شروع۔ تو اس اگر ہم اصول کو سامنے رکھیں، اے ایمان والو بدگمانی نہ کیا کرو، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگلا حکم کیا ہے؟ ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ نہ تجسس بھی نہ کیا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا جاسوسی، یہ جاسوسی تجسس سے ہی ہے، بہت زیادہ تجسس، ٹو میں لگنا، یہ بھی آج کل بڑا کہ اس کی ٹو میں لگ، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا ہے، فلاں ہے، ذرا ادھر جاؤ اس کی چیزیں اٹھا کے دیکھو۔ بالکل، یہ اخلاقی آداب تو ہیں، یہ قرآنی آداب بھی ہیں، اس کا باقاعدہ حکم ہے۔
دیکھیے جیسے ہمیں نماز روزہ عبادات کے بارے میں احکامات قرآن نے دیے ہیں، ویسے یہ بھی معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ وہ ایمان والے ظاہری بات ہے اہل عرب تو نہیں ہیں، ایمان والے ہم سب ہیں۔ اگر آج ہماری طرف یہ ہم نے یہ آیت سنی ہے تو 100% یہ آیت میرے آپ کے لیے ہے کہ فلا تجسسو۔ دیکھو بہت زیادہ تجسس ہر معاملے میں نہ رکھو کرو۔ اگلا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ بہت ہی بدترین، یعنی حکم تو بدترین نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہے وہ چیز بہت بری ہے، اور الا ماشاء اللہ شاید ہی ہماری کوئی مجلس اس سے بچی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا۔ دیکھو بعض کی غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا غیبت، ہمیں سب الحمدللہ اس کا علم ہے، اللہ نے سینس دی ہے۔ غیبت سب سمجھتے ہیں کہ کسی کے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی یا ایسی چیز بیان کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے کے ایک المیہ یہ ہے، آپ کسی کو محبت سے سمجھائیں۔ کلاس میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، بچوں کو میں نے سمجھایا تو بچہ ایک دم پلٹ کے یہ جواب دیتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھائی غیبت نہ کیا کرو، تو بعض اوقات جواب یہ سننے کو ملتا ہے، سر جی میں اس سے کوئی ڈرتا ہوں؟ آپ میرے سامنے لے آئے، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ میں کون سا کوئی پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہا ہوں میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سامنے منہ پر جو تانا دینا ہے نا۔ قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں پر ویل ہے، دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک ہوتا ہے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، ایک ہے منہ پر کسی کے عیب بیان کرنا، تانا دینا۔ یہ تانا بھی بدترین جرم ہے، یعنی نعوذ باللہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، غیبت نہیں ہے، میرے اندر ایک دوسری بھی ہے صفت، کوالٹی، کہ میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی میں اس کو تانا بھی دے سکتا ہوں۔ تانا دینا کون سا درست ہے؟ وہ بھی غلط ہے۔ ایک تو اس چیز کو سمجھیں کہ غیبت کرنے کی گنجائش ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دو صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بلا مقصد کسی کی برائیاں، میں معذرت کر رہا ہوں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ اس وقت بھی معاشرے میں فلاں حکومت یوں، سیاست دان، میں تیرے بارے میں، تو اس کے بارے میں، فلاں خواب فضول، نہ ہماری وہاں تک رسائی، نہ ہمارے اس کہنے کا کوئی فائدہ، نہ اثر، خام میں غیبت کیے جا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کیا کرو۔ اچھا، ایک صحابی نے ایک سوال پوچھا اس وقت، جو ہمارے ذہنوں میں بھی شیطان نہ وسوسے ڈالتا ہے۔ صحابی نے سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت نہ کیا کرو، اگر کسی شخص میں کوئی عیب موجود ہے آلریڈی، یعنی جھوٹ میں نہیں کہہ رہا، اس میں واقعی وہ شخص ویسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اگر میں ڈسکس کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یہ بھی ایک وسوسہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائی یہی تو غیبت ہے، اور کون سی غیبت؟ غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک شخص میں ایک عیب موجود ہے، پھر آپ غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس میں عیب موجود ہے ہی نہیں، ویسے ہی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے۔ ان ھذا لبہتان عظیم، یہ تو اور بدترین چیز ہے کہ جھوٹ اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ذہن میں رکھیں غیبت کہتے ہی اس کو ہیں، کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم بلا وجہ خام خواہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم دعاؤں میں بھی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑی صفت پکارتے ہیں، ستار العیوب، غفار الذنوب۔ اللہ تعالیٰ نے عیبوں پر پردہ پوشی ڈالی ہوئی ہے، یہ ستار العیوبی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ نے جیسے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر میری تعریف، آپ کی تعریف، کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ تعریف اصل میں میری آپ کی نہیں ہے، وہ جو اللہ نے پردہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے نا، لوگوں کی نظروں میں وہ پردہ ہی ہے۔ باقی من آنم کے من دانم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو میں ہوں وہ میں جانتا ہوں، اللہ نے بس پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ، ہم نے تو زیارت نہیں کی، کراچی میں فوت ہو گئے، ان کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے حضرت نے سمجھانے کے لیے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، میں وضاحت کر دوں، انہوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت میں کل کو اعلان ہوا، اگر ہونا تو نہیں، سمجھانے کے لیے کہتے تھے، اگر اللہ نے کل کو قیامت میں اعلان کر دیا کہ اے بندے میں تجھے معاف تو کر دوں گا،
میں نے تجھے معاف تو کر دیا، لیکن ایک شرط ہے، میں تو نے جو زندگی میں پورے اعمال کرتوت کیے ہیں نا، میں یہ سارے اعمال ایک دفعہ لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ تیری زندگی کی ریل ایک دفعہ چلاؤں گا۔ اور اب تو آج کل ہر شخص جانتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں، میں ایک دفعہ چلاؤں گا، لوگ سارے دیکھ لیں کہ یہ حضرت تھے کیسے، پھر تجھے بخش دوں گا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غالباً الا ماشاء اللہ شاید ہر شخص وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور اور کہ اے اللہ یہ نہ کر، مجھے رسوا نہ کرنا ان کے ساتھ، جیسے تو نے دنیا میں پردہ پوشی کی تھی نا، مجھے تو بے شک وہاں ڈال دے، نعوذ باللہ، ان کے سامنے رسوا نہ کر، وہ میرا ایک جو خول تھا ایک نیکی کا وہ فاش نہ کر۔ اب میں عرض کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سنیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، حدیث ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو یہ غیبت اگر کسی کی ہمیں معلوم ہوتی ہے برائی، اس کو خام خواہ میں اشکارا کرنا، ڈنڈورا پیٹنا بالکل غلط۔ اور اگلا جملہ قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ لا یغتب بعضکم بعضا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، اور یقیناً نہیں کرتا، آگے خود ہی الفاظ ہیں فکرہتم، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا ایسے ہے، اور یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ یہ چیز دکھائی گئی، دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئیں، روزہ رکھا ہوا تھا، اور آیا جو اس کا مفہوم یہ واقع ہے کہ وہ لائی گئیں اور انہوں نے کہا جی ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے، بہت روزہ لگ رہا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوئی حالات دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اندازہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، پیالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیالے کے اندر نا ان عورتوں سے کہا اس میں ذرا وامٹ کرنے کی، الٹی قے کرنے کی کوشش کرو، جیسے انگلی ڈال کے نہیں ہوتا ہے، کوشش کرو۔ انہوں نے یہ انگلی ڈال کے وہ قے کی تو قے ہوئی، ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، خون اور گوشت کے لوتھڑے، اور وہ عورتیں حیران، کہنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اتنے عرصے سے گوشت کھایا ہی نہیں، ہم نے کہ گوشت نکل رہا ہے ہمارے منہ سے، گوشت جیسے کھایا وہ کچا گوشت اس طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی اپنے کسی بھائی کی یا کسی شخص کی غیبت کی ہوگی، اس غیبت کرنے ہی کی وجہ سے اثرات ہیں کہ تم نے جیسے مردار بھائی کا گوشت قرآن کہہ رہا ہے، وہ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا کہ یہ دیکھو گوشت کے لوتھڑے نکل رہے۔ تو قرآن میں جب کوئی چیز آ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آ گئی، اب آمنا وسلمنا 100%، ہمارا ایمان قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ہمارے ایمان میں پختگی دے، آمین۔ تو پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، میری باتوں پہ نہ جائیں، آپ خود پڑھیں، قرآن 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، یہ اسی کی میں ساری آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ مجھے ویسے ہی ایک اپنا لطیفہ سے یاد آیا، میرے ساتھ پرسنل ہوا، میں یہاں ایک صاحب رہتے ہیں ادھر ایل او ایس کے قریب، میرے کولیگ ہیں، میں اس اسلامک کالج میں تھا، ریلوے روڈ میں، وہاں پڑھایا کرتا تھا۔ صبح میں یہاں سے نکلا، بائک پہ میں جا رہا تھا، اس دوست سے کوئی کام تھا، میں ان کے پاس گیا، ان کے والد صاحب بزرگ آدمی، بہت ہو گیا، بڑے بزرگ آدمی، خیر وہ بھی بیٹھ گئے آتے، اب وہ دوست اندر گیا، کوئی میں نے بک لینی تھی کیا بلا لو، تو بزرگ بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے نا اجازت نہیں، میں نے کہا اگر اجازت دے دیں مجھے، تو بعض بزرگوں کی باتیں بڑی وہ شستہ بھی ہوتی ہیں اور بڑی یعنی سمجھانے کا انداز تھا، کہنے لگے بیٹا بات سنو، مجلس گرم کر کے جاؤ، پھر ہنس کے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ مجلس کیسے گرم ہوتی ہے؟ میں چپ ہو گیا، بزرگ حضرت میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ فرمائیں مجلس کتنی گرم ہوتی؟
کہنے لگے مجلس گرم کر کے جاؤ گے پھر جب سن لو گے؟ میں نے کہا آپ فرمائیں، اب میں انشاءاللہ اب کیا کہوں آپ کو؟ کہنے لگے بیٹا دیکھ، ہنس کے کہنے لگے مجلس گرم ہوتی ہے دو وجہ سے۔ میں نے کہا جی کیسے ہوتی؟ کہنے لگے یا مجلس گرم ہوتی ہے چائے پینے سے، اور یا مجلس گرم ہوتی ہے غیبت کرنے سے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مجلس تو گرم کرو۔ پھر میں چپ ہو کہ میں نے کہا جی چائے پی لیتے ہیں یہی مطلب۔ تو وہ ہمارے ہاں پھر انہوں نے معاشرے کی عکاسی کی، کہنے لگے ہمارے معاشرے میں آج تک یہی ہے، جب تک کسی کی تیری میری فلاں کی دو چار باتیں نہ کر لیں ہماری وہ مجلس گرم نہیں ہوتی۔ تو یہ انتہائی بدترین چیز ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی یعنی برائی کے بارے میں؟ اور اتنے سنگین الفاظ قرآن میں بھی نہیں ہیں، اور اتنے سنگین الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کسی برائی کے بارے میں بھی نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم، ہو سکتا ہو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت زنا اور بے حیائی سے زیادہ بدترین چیز ہے۔ اور محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے، وجہ یہ لکھی ہے کہ غیبت کو آج کل ہم برائی سمجھتے ہی نہیں، ہم نے اس کو برائی کے دائرے سے نکالا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو پرسنل معاملہ ہے، یہ تو ہمارے روز کا معاملہ ہے، یہ تو وہ بھی کرتا ہے، یہ تو وہ بھی کرتا ہے، یہ تو وہ بھی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ہماری آج کل ایک منطق ہے کہ جناب جو سارے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو سارے وہاں پر کیا تھے؟ مشرک تھے، تو صحیح تھوڑی تھا۔ تو اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ محدثین نے اس کی وجہ یہ کی ہے کہ ہم چونکہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اس سے توبہ کہاں کریں گے؟ بھائی توبہ تو تب کریں گے نا جب ہم اس کو گناہ سمجھیں، جب توبہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے آپ سے فرمانا ہے کہ بدترین گناہ ہے۔ بہرحال یہ کسی کو کہنا مقصود نہیں ہے، ہر شخص اپنے حوالے سے سوچے اور دیکھیں کہ ہم اللہ نہ کریں کہ اس میں مبتلا تو نہیں، خدا نہ خواستہ ہیں۔ تو آج سے ہی عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جتنے اعمال بد ہیں، میں عرض کر رہا ہوں معاشرتی احکامات جتنے سورہ حجرات میں بیان ہوئے ان میں ایک یہ بھی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد ایک حکم اور ہے، وہ بھی ابھی سنتے جائیں، تقریباً مکمل ہو رہی سورہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ یہ بھی سن لیں، آخری حکم وہی سورہ حجرات، پوری بہترین، سارے آیات ہی بہترین۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں، پہلے یا ایھا الذین آمنوا تھا، اب خطاب آیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے قبیلے برادریاں ہم نے بنائی ہیں۔ یہ برادری ہونا کوئی برائی نہیں ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، اس حد تک جملہ صحیح ہے، لیکن یہ برادری خاندان کیوں بنائے ہیں؟ آگے وجہ بیان کی اللہ نے، انا خلقناکم من ذکر وجعلناکم شعوبا وقبائل، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ ہم نے اس برادری کو، اس خاندان کو فضیلت کا معیار بنا لیا، یہ غلط ہے۔ آگے پھر وہ لفظ ہے آگے جو ہم آپ کے سلیبس میں بھی ہے، 9th 10th کی کتاب میں بھی۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد و عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنائے تمہارے قبیلے اور برادریاں، خاندان، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ قبیلہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، یہ برادری خاندان فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ فضیلت تو صرف کس چیز پر ہے؟ تقوی پر ہے، چاہے وہ حبش کے رہنے والے بلال ہوں، چاہے وہ روم کے رہنے والے سہیب، چاہے وہ فارس کے پارسی کے رہنے والے سلمان ہوں، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اب وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چچا کا ابو لہب ہو، برادری کا آدمی ہے، لیکن جب نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب،
تو یہ برادری خاندان تو ان ہستیوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں سورہ نوح، آج آپ نے پڑھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ کل آپ نے مثال پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی، آپ پڑھیں سورہ تحریم کے آخر میں، کل یہ آیتیں آئی ہیں کہ اپنا ضرب اور جہاں میں مثال دی ہے دو کافر عورتوں، یا اپنا ضرب اللہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ اور اگلی مثال میں، اگلی آیت میں مثال ہے کہ کس کی بیوی کی، فرعون کی بیوی کی، امرأۃ فرعون آسیہ، اللہ نے دیے کیا مقام دیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن میں جگہ 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 یہ آیت ہیں، اور یقیناً آپ کے علم میں ہیں۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو دوبارہ سے یہ دہرا رہا ہوں، تاکہ جب ایک چیز بعض بار دہرائی جاتی ہے تو یاد دہانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میں خود بھی سب سے زیادہ اس چیز کا مخاطب ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آخر میں ایک چیز اور تھی، اگر کل موقع ہوا تو میں عرض کروں گا، وہاں قرآن نے فرق کیا ہے ایمان اور اسلام میں۔ آج میں اشارہ دیتا ہوں، اگلی آیت سورہ حجرات کی، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ہاں ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہوئے۔ ایمان کا لفظ نہ کہو، اسلام کا لفظ کہو۔ تو ایمان و اسلام میں کیا فرق ہے قرآن نے بتایا، وہ انشاءاللہ کہیں میں آپ سے عرض کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کو قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن کے صحیح فہم عطا فرما، قرآن کی یا اللہ ایک ایک بات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ یہ جو ابھی ہم نے جتنی برائیاں سنی ہیں معاشرتی، سب سے محفوظ فرما، خصوصاً ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ہمیں حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنی برائیاں ہیں تجسس کے حوالے سے، تمسخر کے حوالے سے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی خواہشات کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔